پاکستان کے حالات سے آپ سب لوگ باخبر ہیں. 100 دن گورنمنٹ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنفیوژن کے اور بغیر کسی پالیسی کے اور ڈائریکشن لیس گو کے 500 ارب روپیہ انہوں نے آئی پی پیز کو پے کیا پہلے 8-10 دن میں. کیسے پے کیا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا, اور 100 دن میں 2 تقریباً آئی ایم ایف کی قسطیں بھی آ چکی ہیں. نندی پور کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. بٹ دیر از, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو میجر ادارے ہیں پی آئی اے, اسٹیل میل, ریلوے, انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اور ان امپلائمنٹ کا ایک طوفان ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک اے پی سی پولیٹیکل سائڈ پر ایک کراچی کا حشر آج آپ نے دیکھ لیا ہے. ابھی 72 گھنٹے نہیں ہوئے تو کراچی جل رہا ہے. اور لیٹس سی کہ اے پی سی سے ان کے کیا مطالبے آتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرنے آتے ہیں. ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ جب تک طالبان کی طرف سے یہ نہ آئے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, کن لوگوں کی رہائی کے مطالبے کرتے ہیں اور کیسز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور ان کا الٹیمیٹلی مذاکرات کا جو میجر ڈیمانڈ ہے وہ کتنی یہ فل کرتے ہیں, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں اے پی سی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ کامیاب ہو, کیونکہ ہر آدمی ڈائلاگ چاہتا ہے اور ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے, اور کس حد تک ہوتی ہے. اور ایسے نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ فلی تیار ہے انڈیا کو ایم ایف این ڈکلیئر کرنے کے لیے, اور آئی ایم ایف کے قرضے کی قسطوں میں جہاں اور بہت ساری پابندیاں ہیں وہاں انڈیا کو بھی ایم ایف این تسلیم کرنے کی شرائط شامل ہیں. باقی بظاہر جمہوریت 2/3 کی اکثریت رکھتی ہے, لیکن عام آدمی کے لیے میرا خیال ہے کہ میری سیاسی زندگی میں ایسی کوئی پارٹی میں نے نہیں دیکھی جس کا امیج اتنا خراب ہوا ہو جتنا موجودہ حکومت کا ہوا ہے. اور اسمبلی میں بھی ان کو چیلنج نہیں ہے, اور ایسے نظر آتا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے وہ کیا ہوتی ہے چین بیچ دی ہے پارٹی کو, کیا جی وہ خوراک شراک کی جو چینیں ہوتی ہیں اس کو کیا دیتے ہیں, ہاں پیپلز پارٹی 5 سال کے لیے فرنچائز کے طور پہ دے دی ہے نواز شریف صاحب کو کہ 5 سال بعد یہ فرنچائز کا طے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ابھی تک یہ نیب کا چیئرمین نہیں لگا سکے, اور 4000 کیسز ہیں نیب کے پاس. اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اصل حکومت جو ہے وہ 1 جنوری 2014 سے شروع ہوگی, جب نیا چیف آف آرمی سٹاف اور نیا چیف جسٹس آئے گا. اور اگر آپ 100 دن میں دیکھیں تو 1 جنوری سے لے کے جون تک 9000 کڈنیپنگ کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جی پاکستان میں. 1 جنوری سے جون تک 6 منتھ میں 9000 کیسز کڈنیپنگ کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جس میں 7139 کیسز صرف پنجاب میں ہیں. 7,139 cases been reported in Punjab only. اور ان 6 مہینوں میں صرف پنجاب میں 1500 کیسز ریپ کے ہیں. اور ملک میں ایسے لگتا ہے کہ ادارے بھی مفلوج ہیں, اور حکومت نے پولیٹیکل سائڈ پہ جو 2 اہم سٹیپ لیے ہیں. پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے فوج کا مطالبہ کیا, لیکن وہ رینجر سے ہی میرا خیال ہے رینجرز پہ ہی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, ورنہ میری سیاسی زندگی میں
پہلی دفعہ MQM نے فوج فاروق ستار صاحب نے جو تقریر کی ہے 245 کے تحت فوج بلانے کا مطالبہ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن عملی طور پر پاکستان سے دولت کی بہت بڑی نقل مکانی ہو رہی ہے، اور یہ نقل مکانی صرف کراچی سے ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ جب سے CBR کا یہ قانون بنا ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں، اور ضمنی انتخابات تک انہوں نے بجلی دی ہے، اور ضمنی انتخابات کے گزرنے کی دیر تھی کہ لوڈ شیڈنگ بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور ابھی موسم کافی سرد رہا ہے پاکستان میں. اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا، اور جو 2 کی 2 نواز شریف صاحب کی تقاریر ہوئی ہیں، میرے خیال میں وہ پرانے اخباری تراشے ہی تھے، کوئی اس میں خاص بات، قابل ذکر بات موجود نہیں تھی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حلف اٹھانے نواز شریف صاحب اسمبلی آئے، اس دن کے بعد آج تک انہوں نے اسمبلی کی شکل نہیں دیکھی، اور یہی حال وزراء کا ہے، اور یہی حال کوشچن آورز کا ہے. اور جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسمبلی میں کوئی چیلنج نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور APC میں صرف مجھے اس لیے نہیں انہوں نے بلایا کہ وہ خوفزدہ تھے کہ بھئی میڈیا میں کسی آدمی نے میڈیا میں آ کے سوائے لیاقت بلوچ صاحب کے بات ہی نہیں کی بھی کہ اندر آپ نے کون سا دوارکا کا قلعہ فتح کیا ہے، کون سی آپ نے ایسی تلواریں چلائی ہیں، یہ کون سی اتنے بڑے سیکرٹ تھے جو کہ ملک میں جو ہیں وہ. اور اگر 100 دن وزیر اعظم صاحب کے دیکھیں تو ان میں اکثریت ان دنوں کی ہے جو انہوں نے مری اور لاہور میں گزارے ہیں یا چین میں گزارے ہیں. انفیکٹ ملک میں G5 کی حکومت ہے، 2 بھائی، 2 بیٹے اور 1 بھتیجا، باقی سب سنڈے مارکیٹ لگی ہوئی ہے، جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، کوئی ان کی سے نہیں ہے، کوئی ان کی. اور بڑی ایون پارٹی کے سندھی وزراء کے اندر بڑی زبردست ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ وزیر ضرور ہیں لیکن کمان اینڈ کنٹرول ساری لاہور کے پاس ہے. اور اب تو ایسا عالم آ گیا ہے کہ LDA نے CDA پہ آ کے قبضہ کر لیا، لاہور کے بیوروکریٹس نے آ کے 19 گریڈ والوں نے اسلام آباد والوں کو فارغ کر دیا، اور اسلام آباد کی بیوروکریسی میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ سب پنجابی بیوروکریٹس جو ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ لایا جا رہا ہے. اور ان لاسٹ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب منتظر ہیں کہ کب چیف جسٹس جائے گا تو وہ ایک حقیقی نواز شریف سامنے آئے گا کہ وہ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر اب 100 دن آن ہول دیکھیں تو کامن آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ 870-80 روپے کا تھیلا ہو گیا. یہ بات میں اسمبلی میں کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات کوئی اسمبلی میں کرنے والی ہے. پیٹرول، بجلی کے پرائسز، گیس کے پرائسز اور مہنگائی کا ایک جو طوفان ہے وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. 100 دن کے اس اقتدار میں مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں ملا. اینی کوشچن پلیز. شیخ صاحب میں جانتا ہوں APC کی بات آپ نے کی، اسی کے متعلق میرا سوال ہے کہ ایسے لوگ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے 35 اور 40 ہزار پاکستانی، ان کے ساتھ پوری ہماری کیا وہ راضی ہو گئی ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی، تو جو لوگ پاکستان کی ریٹ کوئی نہیں مانتے، نمبر 1. اور اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن آپ کے وہاں پہ نہ ہونے کا، جبکہ 1 پارٹی جو اسمبلی میں ہے ریپرزنٹیشن ان کو بھی بلایا گیا ہے، خصوصی طور پہ کیا وجہ آپ کو کیوں نہیں؟
ایکچولی وہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا کا میرے ساتھ بہت سارا محبت ہے اور میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے سنتے ہیں، اور اسی وجہ سے اعجاز الحق بھی تلا گیا، حالانکہ اس کے والد نواز شریف کو انگلی پکڑ کے لائے، ورنہ نواز شریف کی تو شناخت ہی کوئی نہیں تھی۔ ان بیچاروں نے مجھے فون کیا، اعجاز الحق صاحب نے ووٹیں بھی ان کو دی اور بیٹھے بھی سرکاری بینچوں پہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ہوا تیرے ساتھ، تجھے میں سمجھاتا تھا ووٹ کم از کم تو دے دے اور ادھر آ کے بیٹھ۔ سو میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے تیرے ساتھ۔ اونلی اینڈ اونلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن اور اعصاب پہ شیخ رشید کی آواز کا خوف ہے، کیونکہ اسمبلی میں بھی وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ابھی خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، میں نے ان کو کہا شاہ جی اب آپ کے لیڈر نے فرنچائز دے دی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، کسی اور کو لیڈر آف اپوزیشن لایا جائے۔ میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں صلح ہونے کے بعد نیا لیڈر آف اپوزیشن آنا چاہیے، پیپلز پارٹی۔ کیسے لوگ جن کے ساتھ اور کوئی آپشن نہیں ہے، دونوں لوگ تھک چکے ہیں۔ دیکھیں لیڈرشپ، اب میں یہاں کہنا نہیں چاہتا، میں لندن میں ذرا جس دن سے نواز شریف رائیونڈ میں ایک سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، اور جس دن سے اسلام آباد میں 3 ہائی پروفائل کے کیس پکڑے گئے ہیں 2 ہفتوں کے اندر، اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک بھی امپلیمنٹ ہو جاتا تو پاکستان کی سیاست تیز نیس ہو جاتی۔ خود مجھ پہ آپ دیکھیں، بلٹ پروف میں انہوں نے شارپ شوٹر سے 4تھی دفعہ مجھ پہ حملہ کیا۔ سو تھنگز آر، کیا بارہ کے میوسی پھیلائیں جی، تھنگز آر ویری ویری کمپلیکیٹڈ، انتشار ہے، خلفشار ہے۔ ملک کے بارے میں زیادہ بھی بدگمانیاں باہر نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب اسی حوالے سے میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا، UK ٹائمز کو آپ یہ بتائیے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں میڈیا میں بھی اور ٹیلی ویژن پر بھی اور پریس کانفرنس میں بھی، آپ کی آواز میں ایک بڑی جلالی ہوتی ہے، مگر آج پاکستان کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ نواز شریف بڑی شدت سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جائیں، تو تب نواز شریف اپنے اصل رنگ میں جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے پیچھے بہت ایک بڑی کہانی آپ دیکھیں، اگر یہ ایسی پوسٹنگیں کریں گے، آگے بھی یہ کر رہے ہیں، دیکھیں آلموسٹ گو کے اچھے لوگ ہیں، ظہیر صاحب، رؤوف صاحب، سمی صاحب، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ان کی پرانی ٹیم کے لوگ تھے۔ گو امریکن اور یورپ میں یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی کہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو لایا جائے، بٹ یہ ہارڈ فیکٹ ہے کہ ہم روتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی OGDC میں عدنان خواجہ کو لے آئی، وہ میٹرک پاس تھا، یہ بھی PIA میں ہمایوں جمیل کو لے آئے ہیں، سو وہ بھی میٹرک پاس ہے۔ چیف جسٹس ہیں ان سے کیا خطرہ ہے نواز شریف کا؟ دیکھیں چیف جسٹس نے ایک اپنا رول ادا کیا ہے، ابھی وہاں میمو گیٹ دیکھیں نا، ایسے کیسز پڑے ہیں، میمو گیٹ ہے جس میں خود نواز شریف صاحب کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے گئے، وہاں دیکھیں کہ نیب کے کیس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب فوری طور پر لگایا جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے کیسز ہیں جو بڑے، چیف جسٹس صاحب نے بہت ساری اربوں روپے کی، دیکھیں نا اس ملک میں اتنی کرپشن ہے کہ ایک توقیر جیسے آدمی سے 57 بلین روپیز برآمد ہوئے ہیں۔ کتنے چلے گئے سر شیخ صاحب تسی ہیں جی؟ چلو خیر ہے، اوکے۔ سو اگر ایک آدمی 57 بلین ایکسپٹ کر رہا ہے توقیر صاحب، اور 4000 کیسز نیب کے پاس پینڈنگ ہے، اور اگر یہ 1 ارب بھی دے جائیں تو یہ 400-500 ارب روپیہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ کوئی اور کوشچن نہیں؟ یس، آپ کے خیال میں نواز شریف کی پھر آرمی چیف اور چیف جسٹس سنائی ہوگی؟ دیکھیں چیف جسٹس کا تو ایک سیٹ اپ موجود ہے کہ ان کا تو ایک طریقہ کار موجود ہے، جب وہ جائیں گے نومبر میں تو ایک نیا چیف جسٹس آ جائے گا۔ فیصلہ چیف آف آرمی سٹاف کا کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کتنے ناموں کی لسٹ مانگتے ہیں ان سے، 3 کی مانگتے ہیں تو کیا ہوگا، 4 کی مانگتے ہیں تو کیا ہوگا، 5 کی مانگتے ہیں تو کیا ہوگا، 6 کی لسٹ مانگتے ہیں تو کیا ہوگا۔ سو بیسیکلی
اگر اچھا فیصلہ کریں گے میرٹ پہ کریں گے تو دکھی رہیں گے, اگر میرٹ پہ نہیں کریں گے تو سکھی رہیں گے, اگر نہیں کریں گے تو دکھی رہیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں. سر آج ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن میں لگے گی, لیٹسٹ خبر ہے. اچھا, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں, میرے پاس ایسی کوئی. آپ نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر پاکستان میں نوجوان باہر نکل آئے اور نوجوانوں نے کوئی ووٹ دیے بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں نے ووٹ نہیں دیے ہیں, اگر دیے ہیں تو یہ نواز شریف کو دے دیے ہیں یا کیا ہوا؟ دیکھیں صوبہ سرحد میں دیکھیں وہاں تبدیلی کا ووٹ ہوتا ہے. پہلے ایم ایم اے کو ووٹ ملا, وہ گئی تو اے این پی, حالانکہ اے این پی کے ووٹ بڑے تھوڑے تھے, 5 اتنے تھوڑے ووٹ تھے 5 لاکھ کے. میں بعض کا حیران ہوتا تھا کہ اتنے تھوڑے ووٹوں سے, آپ جو لوگ کمپیوٹر سمجھتے ہیں, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں, لیکن بہت تھوڑے ووٹوں سے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. یعنی 4 اب انہوں نے عمران خان کو یہ ووٹ دیے. ہمارے یہاں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جو جماعت اسلامی میں ہے اس کا بیٹا جمعیت میں ہے, جو مسلم لیگ میں ہے اس کا بیٹا ایم ایس ایف میں ہے, اور جو جمعیت علماء پاکستان میں ہے اس کا بیٹا, وہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کو ووٹ ملا ہے, لیکن وہ نتیجہ نہیں نکل سکا جس کی توقع تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ عمران خان نے بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے لیے باہر آئے. عمران خان صاحب کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کافی بڑی تعداد میں کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بھی آ گئی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس وقت اس سسٹم کے ایک اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں اور اب وہ کسی بھی قسم کی اس سسٹم کے خلاف کوئی احتجاجی مہم یا کوئی اس طرح کی چیز چلانے سے اب نہ صرف ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں یا ایک ان کو کسی قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ترغیب یا دے دیا گیا. دیکھیں جی, حالات پاکستان میں گورنمنٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اپوزیشن کرنا بہت آسان کام ہے. پاکستان میں آج کے دور میں حکومت کرنا بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے, اور جو باہر نکلے گا وہ اسکندر بنے گا. یہ وہ پرانا دور نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں جو انہوں نے زورانے میں کی, ایسے لگا کہ یہ ایک ہی سکہ, انہوں نے میچ فکس تھا یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان. اور اگر آپ آصف زرداری صاحب کو سنیں تو انہوں نے تو فرنچائز ہی پارٹی کی دے دی ہے نواز شریف کو. تو لوگوں میں اگر لوگوں میں شعور ہے, لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن باہر نکلنے کا جذبہ نہیں ہے. اور قیادت کا قحط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کس کے ساتھ نکلیں, جن کے ساتھ لوگ نکلے ان کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شان میں. بلکہ آصف زرداری صاحب نے تو کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو پیچھے رہ گیا. خان صاحب کو نکلنا ہوگا جی, نکلے بغیر گزارا نہیں ہوگا. پچھلے دنوں بہت زیادہ مزیدار آ کے پاکستان کی چیزیں توڑ کے تو طالبان کو شان دے جانا. قادری صاحب پچھلے دنوں یہاں آئے ہوئے تھے, انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی, نیٹو پریس میں یہ بات. اب تو آپ کی اپنی حکومت اور شیخ صاحب آپ کے اپنے الائی جن کے ساتھ مل کے آپ نے الیکشن لڑا, ان کی رضامندی سے طالبان کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. تو آپ ذرا اس صورت حال پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو دنیا کے رخ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں, ہماری گورنمنٹ نے, پاکستان نے پہلے ایجپٹ میں مرسی کے ساتھ 24 گھنٹے کی سپورٹ کی, اس کے بعد پیچھے ہو گئے کیونکہ ہمارے اور بھی دوسرے دوست ممالک ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شام میں 1-2 لاشیں آئی ہیں منڈی بہاؤدین سے اور گجرات کے ایک دیہات میں, لیکن شام میں میرا خیال ہے ابھی یہ کلیئر ہے. ابھی ہمارے فارن سیکٹری ماسکو گئے ہوئے تھے, اور پاکستان کے لیے پاکستان نے جو آج تک جس وقت تک میں چلا ہوں تو شام پہ ایک رائٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کی ایگریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. یہاں کے بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن ہے, جیسے میں اسپیشلی آپ کے لیے یہ کوشچن ہے. لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو ٹی کے سی میں آپ نے ایک بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا بڑا ایموشنل ہو گیا تھا اس بات پہ کہ جو یہاں کے غریب لوگ ہیں,
चीज़ होती है ज़रूर मेथड बेटर नेक्स्ट रेस्टोरेंट में, तो आपने कहा था जो कॉल्स हैं इंटरनेशनल कॉल्स, मैंने तो हर चैनल पे देखे, इसके लिए आप मैंने बहुत आवाज़ उठाई है, आगे से बेहतर होगी और बेहतर हो जाएगी। शेख साहब आपने लेकिन ये मैंने ही आवाज़ उठाई है, इसीलिए आप बिल्कुल हर प्रोग्राम में इसीलिए आपको नाम नहीं ले सकता था, पर मैंने चैनलों में इतना रोना रोया जाके, मैं कहा सारे बेचारे शेफ जो है हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इसी तरह मैंने हर चैनल पे कहा कि जी काल सस्ती करो, और आपने तब तक कहते रहे जब तक सस्ती करो। ठीक। शेख साहब आपकी तकरीर से ये लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने जितने दिन भी पूरे किए हैं ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, तो आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है मैं अपनी 5 साल तो नगार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती होगी अगर उनको 5 साल नहीं दिए जाते, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमें मौका दिया जाए जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मैंने अर्ज किया था कि आपकी कोई मुखालफ नहीं है, कोई आपको ललकार नहीं रहा, आप खुद ही अपने बहुत बड़े मुखालफ हैं। हमेशा जब भी 2 ताई अक्सरियत मिली है आप अपने वजन से ही डूबे हैं। और मैंने उनसे अर्ज किया था जनाब शेर को तो ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना गैस चाहिए, ना पानी चाहिए, ना नौकरी चाहिए, उसको खून चाहिए। पहले हमें तीर मार के खून निकाला गया, अब शेर के पंजे से मारा जा रहा है। देखें कॉमन मैन की जिंदगी पाकिस्तान में काफी तंग और काफी खराब हो रही है, और अगर 105 रुपए का जब या 4 रुपए का डॉलर होगा तो जाहिर है उसी से फर्नेस ऑयल से बिजली बनेगी, उसी से ऑर्डेबल ऑयल आएगा, उसी से सारा काम चलेगा और उसी से ट्रांसपोर्ट चलेगी, तो रिएक्शन होगा यकीनन। 7,000 रुपए में तो बंदे का गुजारा नहीं। कहते हैं कि 2.5 से 3 साल निकालेगी, आप क्या कहते हैं? मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता वरना यही उधर लीड स्टोरी बनेगी। मैं तो कहता हूँ जी जितने दिन निकाले खुश उसलूबी से निकाले, हमें भी कोई जल्दी नहीं। मेरा नाम तनवीर मलिक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मीडिया के हवाले से। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इंग्लैंड में रहते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, हम यहाँ पे काफ़ी मामला हम देख सकते हैं जो यहाँ के मीडिया चैनल्स हैं, यहाँ पे कई किस्म की, यहाँ पे भी पाकिस्तान में जैसे लोग मारे जा रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो बढ़ा चढ़ा के मीडिया चैनल्स आपको दिखा पीछे जो लोग हैं यार। अब यहाँ पे इधर की जो मीडिया चैनल्स हैं जैसे स्काई न्यूज़ है, BBC है, ये लोगों को यहाँ पे, हम लोग लंदन में रहते हैं, ये सब लोगों को भी पता है कि यहाँ पे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और ये लोग यहाँ पे इस तरह बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते, और उसकी वजह से आपकी मुल्क की इकोनॉमी इफेक्ट करती है, उसकी वजह से आप जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अगर जाना चाहे वहाँ पे वो लोग नहीं जाते। और मैंने आपके एक प्रोग्राम में देखा था कि आप कह रहे थे जिस वक्त आप रेलवे के मिनिस्टर होते थे, सवाल करें ना आप आपने पूरा नावल ये बात बोली थी कि जिस वक्त यहाँ पे हमारे पाकिस्तान टेलीविजन में कोई ऐसी खबर नशर की जाती थी, आप लोगों को उसकी वीडियो रात को मिलती थी और आप लोग देखते थे और उसको अप्रूव करके सेकंड डे आप रिलीज करते थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मीडिया चैनल्स को इतनी ज्यादा छूट क्यों दी जा रही है कि वो पाकिस्तान की, कोई आदमी मीडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना हम पहले देखते थे ना हम देख के छोड़ सकते थे। मीडिया अब पाकिस्तान में एक अहम पिलर है, बल्कि सबसे अहम पिलर है। 2 नए पिलर आए हैं सियासत में, एक चीफ जस्टिस का और एक मीडिया का। सो उनकी इम्पोर्टेंस को खत्म नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस जी मेरा पहला सवाल है कि पहले आपको कभी इतना मायूस नहीं देखा पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पे ऑन द होल, अब आप इतने मायूस क्यों हैं, और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को अगले 6 माह में कहाँ देखें? देखें मायूसी की कोई ऐसी नहीं कि मैं मायूस हूँ कि पाकिस्तान मैं लंदन में आ गया हूँ मायूस होके, मैंने परसों वापस जाना है। मैं सिर्फ ये सोच रखता हूँ कि जो कौम ने इतने बड़ा मैंडेट दिया था नवाज शरीफ से, वो कौम के मिजाज और उसके मेयार पर पूरे नहीं उतर पाए, और ये बहुत बड़ी होप थी डेमोक्रेट, उनको पता था कि मैं आ रहा हूँ। यानी ये कोई वजह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था कि मैं हुकूमत बनाने जा रहा हूँ। अमली तौर पर पॉलिसीज जो हैं आप देखें कि वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल पॉलिसीज का फुकदान है और डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो हालात बन रहे हैं उसका भी पाकिस्तान में असर हो रहा है। और हमने जो APC बुलाई है कि वहाँ हमने अहले हदीस तो बैठाए लेकिन अहले तशी कोई नहीं बैठाया, उनको भी एक मैसेज गया यार कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना है।
کہ اگر ہم ایک گروپ کے لوگوں کو، اہل حدیثوں کو بلاتے ہیں، دیوبندیوں کو بلاتے ہیں، تو اہل سنیوں کو بلاتے ہیں، اہل شیعہ کو بھی بلائیں. اور یہ بات کسی میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں ہی کہہ سکتا ہوں. لوگ ڈرتے ہیں وہاں بات کرتے کسی کے خلاف، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ٹھیک ہونے ہی ہیں بالآخر، اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے. راجہ فیصل خان، میرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی، یہ لاسٹ کوشچن ہے جی، بس جی. کراچی میں جو بیروت بنا جا رہا ہے اور جو دہشت گردی ہے یہ بجائے گھٹنے کے بڑھ رہی ہے، کیا اس پہ حکومت کو تجویز دے سکتے ہیں آپ؟ میں ایم کیو ایم کی تجویز کی حمایت کرتا ہوں کہ کراچی فوج کے حوالے کیا جائے. یہ غلط ہے سر، میرے خیال میں فوج کو ایسے ہی نہیں آنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ ایم کیو ایم تو ویسے ہی چاہتی ہے کہ فوج آئے اور ان کا اپنا پلان جو ہے وہ آگے پیش کریں. دیکھیں میں فوج آنے کا رائٹ سر، مجھے اپنی بات کرنی ہے نا. فوج آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کو مارشاء اللہ لگانے جا رہے ہیں. فوج آنے کا مطلب ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کی حمایت میں آ کے کم از کم تھانوں میں آ کے بیٹھے. یہ جو چور ایس ایچ او ہیں، ڈی آئی جی ہیں، یہ اپنی حیثیت میں آئیں اور 245 کے تحت آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر ایم کیو ایم رینجر سے ہی چیخ پڑی ہے تو فوج سے تو ان کی بوکھلاہٹ ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک مخصوص وقفے کے لیے، ایک مخصوص ٹائم کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے کراچی میں فوج بلائی جائے. شیخ صاحب، اے پی سی میں آخری کوشچن جی. اے پی سی میں عمران خان صاحب آپ کی اتحادی جماعت جو ہے اس کو بلایا گیا، اور عمران خان کی اپنی جماعت ہے، میری اپنی جماعت ہے. آپ کا اتحاد ہے سر، کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وہ کیوں گئے ان کی؟ بھائی ان کی پارٹی ہے، وہ پارٹی لیڈر ہے، انہوں نے درست فیصلہ کیا. ہماری شکل ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ہمیں نہیں بلایا. کوئی بات نہیں، ہم ان کے پھر بھی کامیابی کے دعا گو ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یو کے اے ایم ایل کی جنرل سیکرٹری ہم نے بینا خان کو مقرر کیا ہے. آپ سب پریس والے اب یہاں ہیں تو میں بتا دوں، بینا خان یہ ہماری نئی یو کے کی جنرل سیکرٹری. تھینک یو. اینڈ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو بڑے پیشنٹلی بیٹھے رہے یہاں پہ کافی دیر سے، کیونکہ پتہ ہے لندن کی ٹریفک بہت زیادہ ہے اور میں پوری کوشش میں تھی یہاں ٹائم سے پہنچنے کے نہیں پہنچے. اور ایک بڑی بات یہ کہوں گی کہ ڈائریکٹ اس وقت یہ آئے ہیں ایئرپورٹ سے اور پھر بھی آپ کے سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں. اسی سے زیادہ توقع نہ رکھیے گا کیونکہ اینڈ آف دا ڈے میں اتنا ہی کہوں گی آپ سے آنریبل چیئرمین، اتنا کہوں گی کہ میں نے کیوں یہ جوائن کی ہے. سو جسٹ لائک ٹو سے فیو ورڈز ان I'm very comfortable in English, so I'm just going to say that in English if you don't mind. That is that my name is Beena Khan and I've recently joined this party, Awami Muslim League. And why I did this, because I strongly believe that us overseas Pakistanis can play a really big part, a role in to change Pakistan. That's the only thing I can see at the moment, that we all need to gather up and do something about this. Help any party that you believe in, please do so. Don't just sit there and ask questions and go home and forget all about it. So far, listening to your questions, I've realized that سب کو بڑی بڑی شکایتیں ہیں اپنے ملک سے، لیکن ہم سب بھی ہیں نا حصہ نا ملک کا، ہمیں سب اپنا جو پارٹ وہ پلے کرنا ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گی اور آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ I'll do everything my best and every effort that to do change, to bring a change, and under your fearless leadership and with my team, my lovely team, I'll do everything to change کرپشن جو ہماری ہے پاکستان کی، اس کو دور کرنے کی کوشش. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑے وقت میں آپ لوگ سب بالکل اور سنا، بہت شکریہ آپ.